تعالیٰ ایک ایک لمحے کا آپ کو اجر دے رہا ہے. صرف مختصراً بحکم اعزا چودھری محمود الحسن 2-3 باتیں صرف. عزیزو، یہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے. آپ غیر متعلق نہ ہو جائیں. چودھری صاحب کی میت پڑی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس سبق کا سب سے بڑا در اللہ کا در کھلا ہے. ہم ایک لمحوں میں اور لمحے کے کروڑویں حصے میں کہ آپ معراج کے سفر پہ گئے، واپس آئے اور حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی تھی ان کے مکان کی کنڈی ہل رہی تھی. اپنی پوری زندگی کے گناہ میرے اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں. بولو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ حاضری ہے ہی اپنے لیے. محمود صاحب تو چلے گئے، نماز جنازہ ان کا حق ہے اپنے دوستوں کے اوپر کہ وہ آئیں اور دعا کریں، لیکن سب سے پہلی دعا اپنے لیے ہے. زندوں کے لیے دعا، حی نام میت نام بعد میں آتا ہے. ابھی کال ملا ہے میرے عزیزوں، اور تصور کریں کہ یہ میت اگلے لمحے ہماری میت بننے والی ہے. چوکٹے قبر کے خالی ہیں، انہیں مت بھولو. جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے. یہ ذرا تصور تو کریں، زندگی بدل جائے گی میرے عزیزوں. اور یہی میرے اس بھائی کا مقصد تھا کہ میرے لوگوں کی زندگی بدل جائے. اللہ منتظر ہے، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ زور سے بولو نا. اور پھر کال ملاؤ. اور یہ محبوب صاحب کو سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اہل خاندان اور اہل محلہ، اہل بستی موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی، اور اللہ کے فرشتے آپ کے منتظر ہیں. دوسری بات، میری بچیاں سن رہی ہیں. بیٹوں کا بہت ذکر ہوا ہے، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، محمود صاحب کی بچیاں سن رہی ہیں، ان کا سارا خاندان سن رہا ہے، سب سن رہے ہیں. میرے اللہ کے حبیب کھڑے تھے، جنازہ پاس سے گزرا، آپ نے فرمایا واجہ بارو. مستند روایت ہے، ہمیں جماعت نے عادت ڈالی ہے ادھر ادھر کے یکڑ نہیں مارنے. جو لوگ مارتے ہیں خدا کی قسم، اور انہیں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خوف. واجہ بات، دوسری دفعہ پھر فرمایا واجہ بات، تیسری دفعہ پھر فرمایا واجہ بات. تو صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گیا؟ کہا اس میت کے لیے اللہ کی بخشش واجب ہو گئی. پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو کہا تم نے جانے والوں کی گفتگو نہیں سنی؟ کیا تاثرات تھے جو وہ مرنے والوں کے بارے میں بیان کر رہے تھے. اور یہ فیصلہ ہے، زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. پنڈی میں لوگوں نے کیا کہا، اور ابھی اسٹیڈیم میں لوگوں نے کیا کہا، اور آپ سب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ دل کی گہرائیوں سے ہے، یہ کسی کے پیسوں سے نہیں ہے، یہ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اور بات نہیں ہو رہی، اور خود میں تو ساری عمر تقریریں کرتا رہا، مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. اور میں نے کہا وہاں بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، اور تیری محفل جیسی اب ہے کبھی ایسی تو نہ تھی. یہ تمہارے دل کی کیفیت ہے نا. لیکن یہ وجبت ہے میرے اس بھائی کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے. اور تیسری اور آخری بات میرے عزیزوں، خاص کر میرے محمود کے سارے اہل خانہ، جو میرے بھی اہل خانہ ہیں، میری بچیاں ہیں، میرے بچے ہیں، غور سے سنو. میرے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پیاروں کی موت ہونا تو میری موت کو یاد کر لینا. ان سے بڑا کوئی تھا؟ صاحب لولا کے لمحہ باعث تخلیق ارض و سما، شہنشاہ کائنات. لیکن موت کا فرشتہ آیا تو صرف آپ کو اختیار دیا کہ میرے حبیب سے پوچھ لینا کہ میری طرف آنا ہے یا دنیا میں رہنا. ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اور کبھی منہ سے نکل جائے موت کا لفظ، ہو کی کہتے تسا
وہ خدا دا خوف کرو. نہیں معذرت ہے، ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، میں نے دنیا میں نہیں رہنا، میں نے اپنے رب کے پاس جانا. منزل تو وہ ہے، محمود منزل پہ پہنچ گئے. ہم اپنی فکر منائیں، اپنی فکر منائیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش یقیناً فرمائے گا. اور صفحے بنا لیجئے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے دے گا. بس صدقہ جاریہ بنیے، جدوجہد کو آگے بڑھائیے، حق کا پیغام بن جائیے. کوئی لیڈر نہیں ہے، ایک ہی لیڈر کے کارکن بن جائیے. خدا کی قسم لوگ دھوکے میں ہیں. اور وہ لیڈر کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ. اور کارکن اللہ کے بنو. بندوں کا کارکن بننے کا کیا ہے؟ کمر کے پیچھے چیوٹی چڑھ جائے تو بندوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ مرے جا رہے ہوتے ہیں. میرا رب جو پتھر میں کیڑے کو پالتا ہے اس کو ذرے ذرے کا پتہ ہوتا ہے. اس کے کارکن بنو، محمد مصطفیٰ کے کارکن بنو. یہی جماعت اسلامی کا عزیزو پیغام ہے. یہ ترابی صاحب کی نہیں ہے، یہ قاضی صاحب کی نہیں، سراج صاحب کی نہیں، حافظ نعیم صاحب کی نہیں، ڈاکٹر صاحب کی نہیں. یہ اللہ کی پارٹی ہے میرے عزیزو. اللہ کی پارٹی کے ممبر بنو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.